جی آیت مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے اس دے وچ جل جلالہ کی ذات نے اپنے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا ہے میرے محبوب جنہ تہاڈا کلمہ پڑھ لیا تہاڈی دسی تعلیم تے عمل کر رہے ہیں اور عمل کرن دا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی جنہ تہاڈے نال پیار کر لیا ہے انہاں نوں ایک گل سمجھا دیو، انہاں دے ذہناں وچ یہ بات بٹھا دیو کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ پر میں محبوب اپنے امتیاں نوں یہ گل دس چھوڑو کہ میرے صدقے وچ جو بھی تانوں لبھے، جو بھی میرے وسیلے نال تانوں لبھے، جو بھی لبھے او دا اجر، او دا صلہ، او دا معاوضہ، او دی قیمت میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا، لیکن ایک گل دی توقع رکھنا وا، یہ امید کرنا وا، یہ تواڈے کولوں ڈیمانڈ کرنا وا کہ میری نسل نال تسی پیار کرے الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیاں نال تسی پیار کرے۔ انشاءاللہ محرم شریف دے مہینے میں ڈیٹیل نال اس کی وضاحت ہوئے گی۔ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے من قرابتک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تواڈے قریبی کیڑے نے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا علی، فاطمہ وابنہما، حضرت علی نے حضرت فاطمہ کا زہرا ہے تے انہاں دے پتر امام حسن تے امام حسین ہیں، جنہاں نوں ساڈی سوچ پنجابی وچ پانچ تن بولنا چاہیے، پانچ تن پاک۔ فرمایا کہ اے میرے قریبی نے، مگر سامعین انہاں پانچ تن پاکاں دے وچوں اج دا جڑا دن ہے یہ ایک دن یعنی علی شیر خدا دی شہادت دا دن ہے۔ اج اسی صرف مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی پوری پوائنٹ گفتگو کریں۔ سبھی نے پانچ ہستیاں نے جنہاں نے ایک دوجے دی زبان پوسی، روئے زمین تے پانچ ہی ہوئے، انہوں خصوصیت آلے، ایک ہوتی ہے فضیلت، ایک ہوتی ہے خصوصیت۔ اس زمین دے اوپر اس آسمان دے تھلے اے پانچ ہستیاں، پانچ وجود نے، پانچ جسم نے، پانچ ذاتاں نے جنہاں نے ایک دوسرے دی زبان پوچھی۔ یہ شرف صرف انہاں نوں ہے اور کسی نوں حاصل نہیں۔ حضرت علی شیر خدا جنہاں دی آج شہادت دا دن ہے، آپ دی ولادت کعبہ شریف ہوئی، وہ انشاءاللہ سی رجب دے مہینے ڈیٹیل نہ پڑھا گے۔ کعبہ اللہ دے اندر تین چکر مکمل کیتے، چوتھے چکر تے کعبہ اللہ دی دیوار پھٹ گئی جس کا نشان آلہ بھی موجود ہے۔ میں نے بندے انکار کرتے ہیں نا، آلہ بھی موجود ہے، آلہ بھی موجود ہے، بلکہ سعودی عرب دے ایک رسالہ نکلیا سی، وہ دے ایک واقعہ بھی لکھیا سی کہ سعودی عرب دے شاہ نے آکھیا بھی دیوار دے جڑی لکیر ہے نہیں مٹاؤ، وہ مٹان والے جڑے مستری کاریگر سی وہ مٹا رہندے سی تے پھر پہ جاندی سی، مٹا رہندے سی پھر پہ جاندی سی۔ سعودی عرب دے بادشاہ نے پوچھا بھی اے مٹا دیتی، انہاں نے مٹا دیتا خلاف چکیا پھر ہو سی، انہاں نے آکھیا کہ جو لکھیا سی جو بھی اے مٹان وچ شاہ سلامت بات کے ہے، راز کے ہے، انہاں نے کہا بھی یہ دسنا پہندہ ہے جب کچھ یہ لکیر کہہ دی ہے، یہ دسنا پہندہ ہے جب میری اس کعبے جو پیدا ہوئی سی دیوار پر یہ دسنا پہندہ ہے جب کچھ ہوئے تھے کہ دیوار پھٹی سی علی کعبے وچ تھوڑا تھوڑا بولن گیا کعبے وچ پیدا ہوئی سی، یہ وہ بندے نے جنہاں دی شہادت ہوئی کعبے وچ، آپ دی ولادت ہوئی ہے مسجد دے وچ آپ دی شہادت ہوئی۔ الحمدللہ جی اللہ
پیسے والے بندے توفیق دیا ہے پیسہ لان واسطے ہوتا ہے چنگے بندے چنگی جگہ سے پیسہ لاتے چنگے بندے چنگی جگہ سے پیسے لاتے جنہوں نے اللہ توفیق دے تے تسی بھی جاؤ اور آگ میں دیکھ آیا وہ جگہ جتنے مولا مسلم شادی شہادت ہوئی جامع مسلم شادی اتنے بھی وکھرا ایمان دارا ہوگا مولا شامل آپ کی شہادت بھی ہوئی کعبے وچ ولادت ہوئی مسجد دے وچ شہادت ہوئی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کعبہ اللہ دے اندر ہی رہے ود اپنی ماں کعبے دیا تالا جڑا دروازے نوں لگے اسی اونوں جڑی چابی لگدی سی او چابی لاندے سی تے تالا نہیں سی کھلدا تالا نہیں سی کھلدا 3 دن کھلے ہی 3 دن تک انہاں تروڑیا تے ٹوٹیا بھی نہیں تے کھلیا بھی نہیں ایک گل مشہور ہو گئی بھی ہاشمی خاندان دی ایک بی بی فاطمہ بنت اسد کعبے دے اندر ہے تالا تروڑ چابی لانے تے کھلدا نہیں بننے تے بجدا بھی نہیں گل مشہور ہو گئی تے بندے اوتھے اکٹھے ہونے شروع ہو گئے بھی ماجرا کے لیکن دا معاملہ ہوتا تے لوگ اکٹھے ہو جاندے اکٹھے ہو گئے کعبے دا صحن بھریا دیہاڑی بھی تے راتی بھی تے ہر کوئی ایک دوجے نال ہی گل کر رہا ہے 3 دن بعد گل جس وقت عام ہوئی سرکار والے راوی سی آپ کا خبر گئی کہ جس ویلے آپ تشریف لے آئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک سی 30 سال جس ویلے حضرت علی دنیا تے پیدا ہوئے جن 10 سال چھوٹے سے آپ جس وقت آئے تھے آپ نے اپنے اخلاق نال کردار نال اپنی بڑھ بہتر نال طریقہ کار نال ہر بندے دا دل جتے اسی اور آپ دا مشہور لقب سی عربی صادق امین تے عادل جو سرکار شہر کعبہ وچ آئے سارے دی توجہ ادھر ہو گئی ہر ایک کی زبان تو یہ صاف نکل گیا جاء الصادق والامین جاء الصادق والامین راہ چھڑ دیو بھئی صادق آ گیا امین آ گیا سبحان اللہ اس اللہ سرکار نے اللہ اعلان نبوت کر 10 سال پہلا صادق آ گئے امین آ گئے پتہ لگا نیک بندے واسطے اٹھنا نیک بندے واسطے راہ چھڑ دینا جڑا ہے ایک پرانا طریقہ لگا آ رہا اسلام دا تے حکم ہے لوگ دن پتہ نہیں شرک تے بدعت دا تے اسلام دا حکم ہے مسلماناں دا طریقہ ہے لیکن اس وقت بھی کافراں دے وچ بھی اچھی عادت جڑی ہے ایک پائی جاندی سی کہ کوئی بڑا بندہ آ جائے نا ادب کرنا بھڑی عادت نہیں ہے کہ بھولے گیا گل آمدی بھی ہوگا تو بڑا کوئی گل کر ہوگا تو کوئی جواب آمدہ بھی ہوگا پھر بھی ادبن بڑے گا سر سٹ جانا انہوں ادب آدھے ادب کر جانا ادب کرتے سی جس لئے سرکار آگے جاب سے گئی حسین کعبہ دیکھ قدم مبارک رکھیا دروازے تے آئے دروازے نو ویکھیا تے سرکار مسکرائے ایک روایت لکھیا ہاتھ رکھیا تے تالا کھل گیا ایک وقت تکیا تے تالا ٹوٹ گیا تے تھلے ڈگ گیا سبحان اللہ اگے فاطمہ بنت اسد مولا مشکل شان چکے ہیں جس نے چکے ہیں تے یار بندے رہن دے اوپر لے بندے نے دیکھنا ہوتا کسی پیچھے چھڑ دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق پانچ نعرہ پنجنی سوا لاکھ نعرہ حیدری مولا صاحب جس وقت سرکار نے بلائے آپ نے حضرت فاطمہ بنت اسد تھانے چکے ہیں سرکار مسکرائے تے اپنی چاچی جان کو دیکھیا تے فرمایا مبارک ہو گئے انہاں کیا خیر مبارک لے گنگا بھی ہے تے نابینا بھی ہے کیونکہ 3 دن ہو گئے نے اس آنکھ بھی نہیں کھولی تے رویا بھی نہیں تے دودھ بھی نہیں پیتا سرکار نے جو ہی ہتھاں تے چکیا تے مولا مشکل کشا نے 3 دن دی عمر وچ اکھ کھولی سرکار دا چہرہ ویکھیا تے منہ کھولیا تے سرکار نے اپنی زبان مولا مشکل کشا دے منہ وچ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ بات ہوگی موجود صاحب حضرت فاطمہ کا زہرا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر جو جنم لیا پھر دسیا کہ آپ دے گھر بیٹی پیدا ہوئی سرکار نے چکیا سیدہ فاطمہ بھی منہ کھولیا تے سرکار نے اپنی زبان مبارک سیدہ کائنات دے منہ سبحان اللہ اس طرح جناب امام حسن 15 شعبان
15 رمضان شریف نو آپ دی ولادت ہوئی. اس مہینے دی 15 تاریخ نو حضرت امام حسن پیدا ہوئے. آپ نو بھی جڑا ہے اس طرح چکیا زبان جو سائی. حضرت امام حسین شعبان 3 شعبان نو آپ پیدا ہوئے. آپ دے منہ وچ بھی اپنی زبان مبارک پائی. انہاں چواں دی یہ بات ایک دن دے تین دن حضرت علی شیر خدا ایک دن دے زبان جو سائی. مطلب کہ بڑا بندہ کہے نا حضرت قول حکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم بندے دی گل وچ راز ہوندا ہے. جب بچے ہوتے ہیں نا تو وہ غصہ کھاندے تے بابے فیصلہ کرن لگے ہوندے نے تے جنہاں پتراں نوں گھر سمجھایا وہ آدھے پتر اسی ٹھیک ہی کران گے جو کران گے. وہ اتنے ظاہراً کوئی خلاف گل کر رہے ہوندے لیکن اصل وچ فائدہ ہی ہوندا ہے. حکیم دی گل وچ حکمت ہوندی. محترم سامعین اللہ سارے تو بڑا حکمت والا ہے. اللہ تو بعد ساڈا ایمان ہے جڑا حکمت والا او کالی کملی والا ہے. سارے پاک رسول کی حکمت اس بات وچ بھی حکمت او حکمت کی فرمایا کہ بھویں اسا بندیاں دے وجود وقت نے ایدی حکمت پیش کر رہے ہیں. وجود وقت نے جسم وقت ہے رہن بہن کھان پین بھویں وقت ہو وقت ہے پر زبان ساڈی ایک ہے. زبان ساڈی ایک ہے. فیصلہ ساڈا ایک ہے. کلام ساڈا ایک ہے. یعنی ساڈی زبان جڑی ہے نا ایک ہے. جے کسے حسین دی نہیں منی انہیں حسن دی نہیں منی. جنہیں حسن دی نہیں منی انہیں سیدہ فاطمہ دی نہیں منی. جنہیں سیدہ فاطمہ دی نہیں منی انہیں علی دی نہیں منی. جنہیں علی دی نہیں منی انہیں نبی دی نہیں منی. انہیں نبی دی نہیں منی. ساڈا فیصلہ ہے ساڈی زبان ایک. ساڈا ٹارگٹ ایک. ساڈا مشن ایک. ویسے بھی تسی انہاں دی زندگیاں دا مطالعہ کرو نا تے تانوں ملدا جلدا ہی سودا سر نظر آئے. تے پھر اللہ پاک اپنی مہر لا دیتی. اللہ پاک فرمائے ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. او لوگوں انہاں تبجہ دی زبان تے ایک ہو گئی پر سمجھو محمد دی زبان ان دی زبان محمد دی ہے. فیصلہ میرے خدا دا. سبحان اللہ. فیصلہ میرے خدا دا. فیصلہ میرا ہوندا ہے. پتہ لگے انہاں دی بات ایک ہو گئی. انہاں دی بات ایک ہے. انہاں دی زبان ایک ہے. انہاں دا فیصلہ ایک ہے. محمد سامنے دے وچ حکمت بالآخر 40 سن ہجری آ گئی. کتنی 40 سن ہجری کی مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مکہ شریف چھڑ کے مدینے شریف آئے ہاں 40 سال ہو گئے. کتنے 40 سال ہو گئے. آپ دا وصال کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بلا فصل خلیفہ اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور خلافت گزریا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ پاک بھی گزر گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ پاک بھی گزر گیا دور خلافت. اور انہاں تیناں خلیفیاں دے جڑے مشیر خاص سی اور یہ تینے خلیفے جنہاں نال مشورہ کیتے بغیر فیصلہ نہیں سی نہ کردے وہ چوتھا خلیفہ سی جنہاں نوں زکریا. انہاں تیناں خلیفیاں دے زمانے پاک دے وچ ہر فیصلہ ہر گل ایک ادھی حضرت علی شیر خدا نوں بلانا مشورہ کرنا تے پھر اپنا مشورہ دینا. ایک فرقے دے بندے نے میرے دے گل کیتی. انہیں آدھا میں کئیاں نوں آکھیا مجھے دا جواب نہیں لبا. اے فخر نہیں میں بھی پڑھیا نہیں سی. یہ نظر کے دس ہے بندہ پھنس جائے نا تو جدا مرشد کامل ہوئے نا انہوں کٹ چھوڑ دے. لیکن یہ اس نو سمجھ ہے جنہوں سمجھ ہے سمجھ کے جو نہ سمجھے میری سمجھ نہ وہ نہ سمجھ پھنس جائے تو مرشد کٹ چھوڑ دے. انہیں سوال کیتا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینہ خلیفیاں دے دور وچ خود جنگ وچ شرکت نہیں کی. کتنی جنگاں ہوئی. حضرت علی تلوار لے کے میدان وچ گلے کر لے نہیں آئے. میدان وچ خود جنگ لڑن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا اللہ دا شیر تے پاک نبی دا جڑا پہلوان سی نا او دا نام علی ہے. اللہ دا شیر تے نبی دا پہلوان علی کے جدو بھی سرکار دے زمانے وچ کافراں نے للکارے اگلے جنگ ہوندی سی مبارزت نوں عادل طلب کرنا للکارے جدو بھی للکاریا پہلا تو اگلے دی جنگ ہونی جدو بھی للکارے تاریخ اٹھا کے دیکھ لو احادیث پڑھ کے دیکھ لو
پہلوان علی ہی آئے جب پتہ لگا ہاں میں کلیا جان کرنی ہے جڑا ہر واری مجمع نو کلا اٹھ کے جائے نو علی سبحان اللہ ہر واری مولا صاحب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے شیر دے نبی دے بڑ بولے پہلوان تے پوری پڑھ کرنے لگیا گل کر یعنی فورن شار تو نقطے دی بات آپ ایک واری بھی میدان وچ نہیں آئے انہاں آکھیا جے انہاں خلیفے نال حضرت علی دی سور آئی تے پھر خلیفے اے بھی نال سی انہاں جان کیوں نہ کیتی میں کہا ساری پلانن دی گھر پہ دے سی میں سمجھا سکے پلانن ساری بانڈ ریٹر طریقہ کار یہ سارا ہی دے سی یہ اٹھ کے میدان میں جڑ جاتے پلانن کون دیتا جدو علی میدان میں جڑ دے سی پلانن نبی سمجھا گئی اس واسطے حضرت سامعین اس بات اگر کدھر ہے اگر تسی مستقل جمعہ پڑھتے رہتے ایسے اگدے کھلتے رہیں گے یہ اس واسطے حضرت علی شیر خدا کسے نال بھی انہاں تنہ خلافاء دے دور وچ جنگ وچ نہیں گئے کہ باقی سارا سودا نہیں انہاں دے سپرد ہے سارے سسٹم نے نہیں چلانے سی حضرت سامعین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو سرکار نے ایک باری نہیں کئی باری آکھیا ہے الحمدللہ ساڈا تے فرقیاں تو علاقہ ہے ہی پاک ہے جڑے وڈیرے لوگ کو پاک ہی رکھے یہ بڑا بڑا فتنہ ہوتا ہے کدے فتنہ اٹھن لگے تو دبلا جائیدا کدے جس نے باقی معاملے کلی پکی کرانی ہوئے کھمبا لوانا ہوئے یا دیگر کوئی معاملہ ہوئے تو بڑے لوگ پنڈ دے اکٹھے ہو کے گل مکا لاندے نا انج دا سسٹم یاد رکھے پتہ نہیں ایسا دی زندگی ہونی یا نہیں ہونی لیکن بڑا بڑا فتنہ فرقہ بازی ساڈے آلے ہے ہی نہیں یہ ہوئی نا کہ اللہ پاک حکمت والے علماء نو ایتھے آون جاون دی تے رہن دی توفیق عطا فرمائے ورنہ مولوی بھی بڑا فتنہ پاش کرتے مولوی سامعین حضرت علی شیر خدا تاجدار الادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ آیا جو کیفیت حال بنی وہ پھر جب حضرت عثمان غنی دی شہادت دا دور آئے گا وقت آیا مہینہ آیا اس دے بھی جیسی ڈیٹیل نہ جڑا ہے اس بات تے بھی پاس کریں گے حضرت علی شیر خدا دا دور خلافت آ گیا کافی سارے معاملات بنے اور مسلمانہ دا ایک عجیب قسم دی کیفیت کہ مسلمانہ دی ہی مسلمانہ نہ لڑائی کسے بندے نے سوال کیتا یا علی تو اٹھے دور وچ لڑائیاں فتنے بڑے ہوئے تے پہلے دورہ وچ نہیں ہوئے سوال کرنا دا سی منافق کدے بندے آپ کو یاد لا چھوڑ دیں آپ کو یاد کیوں لگی سیاست یا منافقت اس نے چیز دینا ہے آپ کو راہ چھوڑ دی تے آپ کو سوال کرنا آپ کو راہ ڈکا چھوڑنا آپ کو کچھ ابھی نے ڈکے ہے سمجھائی آپ کو بڑی کو راہ چھوڑ دی آپ کو آخنا کہ ہویا ہے وہ ایک دن ہی جان دے وہ تو جان دے سدا اتھا دے رہنے کدے قبلہ بھی جانے ہی ہے فرشتیاں نے پھر اس سے خبر لینی ہے کہ اللہ پھر سارے دے سامنے بحال گئے پھر کھڑیا کر کے میدان دے پوچھ لگے کہ جیڑے اللہ نے منافقت کی تھی ہونی انہاں بھی کھلوتے ہونے انہاں اپنا لے بھئی یہ ساڈا یار بنے رہی یہ ساڈا چاچا بنے رہی یہ ساڈا ماما بنے وفادار بنے رہی یہ ساڈے نال ساریاں کاروائیاں پا کے اوتھے پتہ لگنا ہے جس نے پھر بھی اس نے انکار کیا اللہ فرمایا ہاتھ بولن گے پیر بولن گے بندے نو بولن دی اجازت نہیں ہون لگی زنجیر تیری کھلے گی اکھاں بولن گیاں ایک دور بولے گا گواہی دے گا بھائی تو اے کرتا رہے ہیں اس واسطے مومن بندے ایمان آلے دسے اسی کافرانہ نظریہ ہے ایک مسلمانہ نظریہ ہے مسلمان جس وقت آخر مسلمان کا نظریہ ہے دنیا بھی آخرت بھی دنیا بھی چنگی آخرت بھی چنگی تے جے کدے دنیا تے آخرت ٹکران لگی ہوئے نا دنیا تے آخرت آپس میں ٹکرا جائے تے پھر مسلمان دا طریقہ دنیا داری والا سسٹم چھڈ دے آخرت والا سسٹم اپنا جائے اوتھے بن پیندی ہے داڑیاں نال بنتی پیندی ہے سارے ہی رکھیاں نے جبیاں نال تے میراباں نال بن نہیں پیندی یہ اس ویلے بن پیندی جس ویلے دنیا اور آخرت دا معاملہ بن جائے تے بندہ دنیا
دنیا کے نفع نو ٹھڈا مار چھوڑے آخرت دے نفع نو سینے لا چھوڑے اوتھے مومن دا پتہ لگدا ہے اوتھے اسلام دا پتہ لگدا تے مومن دا تے مسلمان دی وٹ پیندی محترم سامعین پھر میں عرض کر رہا کہ اس لیے آپ دی حضرت علی شیر خدا دیوتے سوال ہویا کہ یا علی تو سارے دور فتنے بڑے لڑائیاں بڑیاں خود مسلمانوں جگہ ہو گئی کہ آپ نے مسکرا کے فرمایا انہوں نے کہا پہلے بھی چڑھتے فتنے اپنے بھی نہیں سی غیرہ نہ اسی لڑتے سے دفع کرتے سن ہوں اسی اپنے ہی لڑتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اصل گل یہ ہے انہوں تینوں دا مشیر میں سا کچھ نہ کرتا سیا نا میں تو بچوں ہو رہے ہیں باہو علی 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 ہے آخیا کہ انہوں دا مشیر میں سا ساڈے مشیر تسی ہو ادھر بھی اگ لام دے ادھر بھی لام دے ہن سمجھ آئی یہ مولا مسلم شاہ دا علم آکھیا کہ انہاں دے مشیر اسی سا کسی اور مشورے تے عمل نہیں دیتا کسی تے ہن میرے مشیر تسی ہو میرے مشیر بڑی بات ہے مسلم شاہ نے کی فرمایا بھی او تھے اسی نہ سا فتنہ پہن دے ہن تسی فتنہ پاندے ہو اچھا بھی لام دے ہو تے بھی لام دیو بندہ ذہن سوال آ سکتا ہے کہ اگر لام چھوڑ دے علی سر کیوں نہیں لایا وہ علی بادل کا بھی بادشاہ ہے شریعت کا بھی شہنشاہ ہے شریعت بھی گواہ چاہیے شریعت بھی بڑے بولے ہو شریعت بھی گواہ چاہیے جب تک گواہی پوری نہ ہو فیصلہ کرنا اوکھا ہوتا ہے اس واسطے میاں صاحب بجملے کہہ جا کہ جڑا بندہ ایمان آ رہا ہے وہ سوکھی زندگی نہیں ہے کٹدا وہ بڑا اوکھا ہوتا ہے کیونکہ قدم قدم تے منزل ہے جنہوں اسلام کی سمجھ ہے وہ قدم قدم تے منزل ہے قدم قدم تے آزمائش ہے انہوں سارے سودے برابر رکھ کے میرا عمل کرنا ہے اس واسطے محترم سامعین حضرت علی شیر خدا تاجدار حلقہ آپ جس وقت کوفہ دے اندر دار الخلافہ بنایا تے عبد الرحمن بن ملجم ایک باغی سی آیا ہوتے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قتل دا ارادہ لے کے بات طویل لیکن میں جلدی سمیٹ دیا گا اس نو قتل دا ارادہ لے کے آیا قتل دا ارادہ لے کے آیا کہ حضرت علی شیر خدا نے ملیا آپ نے اسے ملیا تے آپ نے دیکھا آگے مسجد بیٹھا سلام دعائی تے آپ نے مسکرائے جنہیں کا مدد سلام کیتا تلوار رکھی 12,000 درہم دی ہوئی کبھی تلوار سی پتہ نہیں ہوتے کہ سسٹم ہوئی 12,000 درہم دی تلوار وہ تلوار رکھ کے جب چک کے ملیا نا پیچھے آیا تے سرکار مولا مشکل کو مسکرائے تے نال ایک بندہ بیٹھے سی جڑا آپ کا انہوں نے کہا یا امیر المومنین تواڈے وال سفید ہونے شروع ہو گئے تے جے اجازت ہوگا تو تواڈے واسطے میں ہداب مہندی یہ تیار کروانا کوئی خاص قسم کی آپ نے ادم دیکھ کر فرمایا ایک بندہ آ گیا ہے جنہیں ساڈی داڑھی نو ایسا رنگ کر دینے جڑا لینا نہیں عبد الرحمن بن ملجم نے گل سنی کلمہ پڑھتا سی ہوئی سنی تے تلوار اگے رکھ کے آدا ہے یا علی اگر تہاڈی مراد میں ہی ہاں تے میں ہی بھڑا کام کرنا تے میرا سر ہونے ہی لا دیو آپ نے فرمایا اسی شریعت تے عمل کرنا لے لو سبحان اللہ وہ سب کچھ جان کے میرے بڑے بندے بیٹھے 60 سال دے جنہوں نے عمرہ چوکی گزر گیا جاتے ہیں سب کچھ ویخ کے بھی کسی والا بولنا تھوڑے بولے سب کچھ ویخ کے بھی کسی والا بولنا نہیں ہوتا اکھاں دنیا پہ جاتی مولا شاہی جس وقت ایک اللہ کی وہ لیکن لفظہ جاری ہو گیا اندروں مر گیا بک گیا کہ علی مجھے پتہ لگ گیا ہے لیکن جس نے 50% ذہن ہو گیا میں ہم کرا یا نہ کرا اس کا حیت بھی جا گیا جس نے باہر جانا ہے اس سے دین شہر میں جلے گلی چوبیا گزردا ہے گلی بھی چوبیا گزردا ہے گلی بھی چوبیا گزردا ہے تے ویکھدا ایک گھر گان بجان دی آواز پہ گان بجان دی کچھ بچیاں گان لگیاں تے بجان لگیاں
بوا کھڑکا بیٹھا، اندروں آ گئی فتامہ، یہ عورت بڑی حسین و جمیل ہے، خوبصورت ترین عورت، جس نے ویکھیا تلوار ویکھی، اکھاں ویکھیاں، چہرے دا جلال دیکھیا، جسم ویکھیا عبد الرحمن بن ملجم دا، انہیں سمجھا بڑا بہادر جنگجو ہے۔ انہیں آخیا کہ جس وقت دیکھیا پہلی نظر بھی تھی شیطان غالب، اس نے وہ آخیا کہ کیا تو میرے نال شادی کرنی ہے؟ اس عورت نے قدم مانا مسکرا کے آخیا ہاں میں شادی تو کراں گی پر میری ترے شرطاں ہیں، بات کمپلیٹ ہو چلی، میری ترے اسی صلاۃ و تسبیح پڑھی، اس واسطے 10-15 منٹ اپر لے رہے ہیں۔ ویسے بھی موجود سامعین جمعہ تو مبارک کا دن ہوتا ہے، کچھ سیکھنے کا کچھ سکھان کا، اس واسطے پچھلے جمعہ تو مبارک ہے جمعہ تے ہی بات پڑھی سی کہ ایدے وچ ساڈے کول ہے مسلماناں کول ہے ایکو ہی رہ گیا دن، ہفتہ وار جمعہ مقرر ہی اس واسطے کیتا ہے، سرکار جانتے سی ایک وقت ایسا آ جانا بندے کو ٹائم ہی نہیں ہونا، جہدے کولوں پوچھ لو کہ کدے ملیا نہیں ہے ٹائم ہی نہیں، ایک جمعے کا ہی ٹائم ہے جہاں بندے کو لبدا ہے اور یہ وچ آمنا بھی چاہیے، بہنا بھی چاہیے، سیکھنا بھی چاہیے، کہ کدے 4-5 منٹ اپر ہو جانا تے ٹینشن نہیں لینی چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کچھ سیکھدے ہی پہ جڑا کلا ہفتہ بھی سکتے ٹائم کڈ آیا، اس واسطے ذہن لے کے ہویا کرو، وہ سامعین جتنے بھی جمعے میں تواڈے کول ہے وہاں اس ذہن لے کے بیٹھ جاؤ، کچھ سیکھ جو وقت وقت دی بات ہو، وہ سامعین اس وقت یہ گل آکھی، اس نے گل آکھی کہ میریاں 3 شرطاں نے، 3 شرطاں نے، وہ سامعین اس نے آخر جمگی نہ تے آخر دسو کی شرطاں نے، انہیں آخیا پہلی شرط تے یہ ہے کہ منو حق مہر وچ امیر المومنین علی بن ابی طالب دا سر چاہیے، پہلی شرط وہ ایک باری اگے 50-50 ہویا سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس فرمان میں، انہیں ایک باری سر جھکایا پھر اپر کیتا تے مسکرایا، انہیں کہا تنوں کی نہیں پتہ لگ گیا تیرا تے میرا مشن ایک ہے، نا پٹیریاں نے لگ جاندے، چرسیاں نو چرسی، جواریاں نو جواری، پیڑے نو پیڑا، سنگی کو یونان ٹر جاؤ پویں انگلینڈ ٹر جاؤ، سنگی تو سنگی، تھوڑے بولو تھوڑے بولے کرو، خوش ہوئے کرو خوش ہوئے کرو، سنگیاں نو سنگی مل جاندے، جس ویلے مولا سامی نے کیفیت حال ہو گئی، انہیں کہا تینوں کی نے دسیا، انہیں کہا میں پڑھ لیا، میں تینوں پڑھ لیا، انہیں کہا پر تینوں علی نال کیا نشان کے، انہیں کہا علی نے میرا باپ بھی ماریا، علی نے میرا شوہر بھی ماریا، علی نے میرے بھرا بھی مارے، وہ لوگوں علی شیر خدا ہوئے جنہ صرف تلوار نال 70,000 کافر مارے ہیں، نال ایسا بھی تلوار نال 70,000 کافر مارے علی نے، 70,000 کافر نبی دا دشمن بھی اللہ دا دشمن فاصلے میں ختم کیتا ہے، انہیں کہا میرے بھرا بھی مارے، میرا شوہر بھی مارے ہیں اور میرا باپ بھی مارے علی نے، منو وہ بات ہے، اس نے ایک اللہ کی، انہیں کہا اور انہیں کہا منو 1,000 دینار بھی، ایک لڑکی چاہیے جڑی نچنا بھی جانتی ہوئے، گانا بھی جانتی ہوئے، بجانا بھی جانتی ہوئے، اتنا شرط رکھی، کتنیاں 3، ایک لڑکی جڑی نچنا تے گانا تے بجانا جانتی ہوئے، نمبر 2 علی دا سر چاہیے، نمبر 3 1,000 دینار چاہیے، انہیں کہا کوئی گل نہیں، مولا سامعین پھر اے ظالم جڑے باقی، انہیں کہا 2 میں بھی نال تینوں دے دیا، انہیں بھی اپنے خاص جڑے بندے سی 2 بھی دیتے، انہوں نے راہ وچ پہرا دے لیا، جس لئے راستے دے وچ راہ ڈال پہرا دے لیا تے حضرت علی اگر پھر ان 5-7 منٹ لگ جان تو شہادت کو قبول کر دی بعد انہاں دا معصوم پر علیہ واقعہ جویں شکیل علیہ ہم کہہ جو نعرہ حیدری مولا سامنے پھر کی ہویا جس وقت ایک اللہ کی حضرت علی شیر خدا تاجدار حالات آپ کا معمول مبارک سے بڑی پتہ لگا، بڑی ہی پتہ لگا، بڑی غلط فہمی دے قضا سرکار نے معمول سی کہ آپ ایک روزہ حضرت امام حسن پاک دے گھر کھول دی اپنے بیٹے، ایک روزہ حضرت حسین دے گھر، ایک روزہ حضرت زینب دے گھر اپنی بیٹی، ایک روزہ ام سلمہ دے گھر، باری بنانی کے جانا دے جانا، ایک اپنے بچیاں نال پیار، روزہ کھولنا غلطی دا جانا کی
ساڈے کئی بندے آدھے بھی دھیاں دے گھروں چاہ نہیں پینی چاہیے، کھانا نہیں چاہیے، دستے بھی نہیں دیتے، شاید بدل جاتے دھیاں دے گھروں پانی نہیں پیتے، آخدے لیکن دھیاں نوں حق نہیں دیتے۔ مولا سامی نے علی پاک کی سنت ہے، علی اور ریحانہ مدینہ تو لینا وعلی بابوہا، نبی پاک نے فرمایا لوگوں علم دیا لوگ بڑیاں گلا کریں گے پر یاد رکھ لو علم کا شہر میں محمد ہے، علی رسول اللہ ہے، بڑا بڑا علم دیا گلا کریں گے لیکن یہ یاد رکھ لو علم کا شہر میں محمد ہے، تے او دا پورا علی شیر خدا ہے، اس بوئے اس علم دے شہر دے دروازے دا یہ عمل ہے۔ کدے دھیاں دے گھر جائیے نا پترا نہ خوش ہو جائے، میں سمجھا سکیا دھیاں دے گھر جاؤ تے پترا نالوں خوش بھی ہوندیاں نے، چاہ بھی چڑھدیاں نے، کدے تسی انہاں دی اکھاں ویکھو نا تے اکھاں وچ شکرانے وچ کدے بس پیندیاں نے، رحمان یا باپ آون انہاں دے پیر وچ بھی نہیں لگدے، اور کتنیاں منتاں کر کے کتنے جھگڑے کر کے کتنے چکر بنا کے وہ آندیاں نے پیکے گھر، کیا آندیاں نے پیکے گھر کہ سانو کوئی ٹائم لگ جائے کوئی وقت لگ جائے پتہ نہیں کتنے چکر کر کے، میں شوبہ پیری بھی ہے میرا سسٹم بھی سوچ سمجھ بھی ہے کتنے وقت میں لاندے رہے، لیکن مولا سامین اگو پھر جیو جاوی روٹی لبے، میں نہیں سمجھا سکتا جیو جاوی لبے جنہیں جانے ہم کبھی بھی نہ آکھیا کہ سانو لبا کچھ نہیں پر تسی پیار کر سکتے ہاتھ رکھ لو، کدے دھی گھر آوے تو باقی کام چھڈ کے نا اگے پیچھے لے او دے کول بہ نہیں جایا کرو، او دے کولوں حال وان پوچھ چھوڑیا کرو، خالی کچھ چھوڑو، یہی بڑی بات ہے، یہی بڑی بات ہے۔ مولا سامعین تہاڈی کیفیت دیکھ کے ایک بات آ گئی، ایک بڑا بندہ سی وہ فوت ہو گیا، بڑا مالدار بندہ سی، بڑے ہی مالدار بندہ سی، فوت ہو گیا تے ساڈے بھی فوتگی دا اعلان ہوندا ہے، اعلان ہوندا ساڈے فوتگی دا جے کسے دا کوئی دینا ہے تے لے لو تے وقت تو پہلا دینے ہاں، اسی لیے اعلان ہے شروع ہی چلتا آ رہا ہے، اور دی وجہ بھی انشاءاللہ جب جنازے دے مسائل آؤں گے دساں گے، سارے ہی جنازہ آگے پہ ہے اور اعلان کروایا، انہوں نے 4 پتر سی، آجی صاحب بڑے لہنگار آدمی سی، ہر تقریباً شہر دے وچ اس علاقے دے وچ انہاں دا مکان جائیداد کوٹھی گڈیاں مربے سی ہر شے ہویا کہ جس وقت یہ گل آکھی تے ایک بندہ آگے آ گیا اجنبی بندہ، وہ کہا میں 7 لاکھ لینا حاجی نہ کوئی جو ہے کتنے بھی 7 لاکھ لینا ہے حاجی نہ 7 لاکھ لینا ہے، جب یہ گل آ گئی تے جڑے پتر سی 4 بیٹے انہاں جو کسی لگا کے نہ آکھیا سی دینا، کسی لگا کے نہ آکھیا سی دینے، انہاں آکھیا تساں اعلان کرایا ہے ہن دیو تے جنازہ پڑھ لو، بچے پھر بندے پہ جاندے، جس لئے کیفیت حال ہو گئی، انہاں آکھیا جنازہ رکھیا گیا، کار خبر گئی، جس وقت کار خبر گئی کہ وہ ایک بچی سی، اس نے اپنے خامد کو بلایا تے پیری نہیں کہ تیاری ہے جیڑے کوئی پیسے آنی جیڑے انہیں کوئی سونا پایا سی وہ لایا پوٹلی بنایا تو ہاتھ پھڑایا، آخیا کیا اس کو جا کے دے آہ جو بھی ہے یہ قبول کر لے تے جیڑا کوئی میں گیا نا اسی گھر جا گے تے دے دیا گے میرے ابا جی کا جنازہ نہ ڈال۔ اس بچی نے آکھی تے مولا سامنے کو بندہ رو گیا اور رویا، انہیں آکھیا میں حاجی رانا کو لینا کچھ نہیں، میں حاجی نے دینے میں تو صرف وقت پائی ہے، اذا اصلی وارث کیڑا ہے میں دیا اصلی وارث کو پتہ لگتا ہے جب پھر مارن والے سارے ہوتے نال پھرن والے سارے ہوتے پر اوکھے ویلے دا سنگی وہی سنگی ہوتا ہے تے مرن تو بعد جڑا سنگی ہوئے وہی سنگی ہوتا ہے، مبارک والا بنے میں آکھاں گا جنہاں دا مسلک اہل سنت ہے جڑے مرن تو بعد بھی پیسہ بھی لاندے نے دعاواں بھی منگدے نے ختم بھی کراتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری، انہاں آکھیا اسی حاجی دے دینے نے، انہاں اس بچی کو دیتا، گل سمجھا کہ پتہ نہ گلاں تے لگدا ہے اینا چیزاں دے
ملتا ہے جس وقت دوست کیفیت حالت نے آگے انہاں راہ ڈک لے آپ اس وقت اٹھے تے تہجد دی نماز پڑھن واسطے جس وقت آپ تشریف اپنے گھر دے وچ لیاون لگے آپ اٹھے تے بدخاں رکھیاں سی بدخاں انہاں بولا مشکل کشا دے ہم پیراں نوں چوما مارنے شروع حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے انہاں نوں مخاطب ہوئے تے فرمایا اج سانو بلاوا ہے تسی سانو بلاوا ہے تسی نہ ڈکو پھر آپ جس وقت دروازے وچوں جان لگے تے آپ دا چادر یا تہ بن سی جڑا وہ دروازے دی چیل وچ پھس گیا آپ نے فرمایا جو میری کامیابی دا دن ہے سب کچھ جانتے ہوئے بھی سوکی تے چڑھ جاتے سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ جس وقت دروازے دی چیل جو پھسیا دروازے دے پھسیا تے آپ نے انہوں نے آخیا تم میرا راہ ڈکنا آپ جس وقت سلاد کر دے مسجد میں تشریف لے گئے تے آپ نے جس وقت دروازے دے وچوں اندر ہوئے نا دروازے چوں اندر ہوئے ایک نے حملہ کیتا دروازے دے چوباٹ کو جو ہے نا وہ لگا لیکن آپ نے واپس مڑ کے نہیں دیکھا یہ سمجھو شہادت کی بات ہے یہ سمجھو یہ راہ ہزیمت جو میں پڑھا گے آپ نے مڑ کے نہیں دیکھا ہمیں ایسے حملہ بھی ہوئے ایسے پتھر بھی پڑے محبوب شاہ پھر بھی ایسے بیٹھا رہے گا سوچنے نہیں کہا تلوار کا وار بھی ہو گیا لیکن آپ نے نہ قدم کیتا ہے قدم کیتا ہے کیوں پھر اگے جا کے نماز بھی نہیں تھی نماز بھی تہجد کی نماز بھی نہیں تھی وہ جو شامی لگا نہیں گئے تہجد کی نماز بھی نہیں تھی کسی نے وعدہ بھی نہیں ماریا مڑ کے اور دیکھیا بھی نہیں مولا شامین یہ میرے ترک الرضائے قبل القضاء تقدیر دے پہلے ہی تقدیر کو جان کے تقدیر دے اپنی مرضی چھاڑ دیتی ہوئی یہ تربیت ہوتے ہیں بدل آئے ہیں کہ پھر والد اینڈ سے تیری رضا دے اسلامیہ مولا شامین دوسرے لگا پھر آپ اللہ آئے کہ پھر وار ہویا آپ نے پھر کھنایا پھر نہیں پھر انہوں نے بھی دشت گئی ہوتے ڈر گئے عبد الرحمن بن ملجم چھپے اسی پھونا میں چھپیا اس نے اگاں ود کے پھر جس وقت وار کیتا کن پٹی دے وار لگیا تلوار لگی جتھے عمر بن عبد ود یہ پہلوان سی میدان خندق دا انہیں جس وقت وار کیتا تے آپ نے چلیا وہ خود توڑ کے دے اچھا لگا اتھے ہی تلوار آپ نے لگی آپ محراب بچی گر گئے جس وقت گرے اتنی دیر شور پہ گیا تے حضرت عباس خصوصاً جانا حضرت غازی عباس کے نام آدھے نے حضرت عباس علم تھا آپ نے خواب دیکھی کہ کعبہ ڈگ گیا آپ دیکھی کہ میرا کعبہ تو اللہ گر گیا آسمان تو سفید رنگ دے پرندے آمدے نے چونگا انہاں دیاں سرخ نے وہ کعبے شریف دی جڑی گری مٹی وچ پر سٹے مار دینا چونگا مار دینا تے پھر اڑ جاندے نا تے نال آواز آندی ہے قد قتل امیر المومنین قد قتل امیر المومنین کہ امیر المومنین جڑے نے وہ شہید ہو گئے آپ اس وقت اس سے ہی خواب ایک ویخ رہے لے کہ حضرت سجدہ زینب آئیاں آپ نے اٹھایا تے فرمایا اے شور پہ سننے آپ پھر اٹھے گئے جس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ گئے آپ نے تلوار کر لی مولا مشکل کو شان فرمایا جتنا دنیا دی بازی کی جتنی تھی آخرت دی بازی کی جتنی آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹیو انہیں منو ایک ساتھ ماری اگر میں ٹھیک ہو جاتے ٹھیک یہ سمجھو گل میری سب کچھ جانن دے باوجود پھر بھی طریقہ ہوتا ہے اگر میں ٹھیک ہو گیا پتہ تے پہلے دی بدلا ہوں آ گیا ساڈا راہ نہ ڈکو پہلے ہن ویکھ کے آکھیا ایسا رنگ چاڑ چھوڑ دینا جڑا لے نہیں یہ پہلا آکھیا پھر بھی آکھیا اگر ٹھیک ہو گئے تے ٹھیک میں خود قصاص لواں گا تے اگر میں شہادت نوش کر گیا پھر ایک ہی سٹ مارنی ہے جس ویلے حکم آ گیا نا ابا جی کا تو پتر حسین جائے پتر حسن جائے پتر غازی عباس سے سیاست پاس نہیں ہوئے کوئی زبان نہیں ڈالی اولاد بنی رہے یا نہیں بنتے کنو کنو دساں میں راز نہیں کرتا
یاسین صاحب نے مان لینا دے پچھوں کام کرتے رہنے جڑے جڑے اپنے اپنے والدین کے بچے بنو تے نہیں بنیا کرو انہاں دے ہی فیصلے تواڈے واسطے بہتر نے اس وقت یہ گل آکھی تے کیفیت حال اور ہو گئی کیفیت حال اور ہو گئی آپ نے جس وقت گھر پہنچے میں الحمدللہ گھر بھی ویکھ کے آیا اور چشمہ بھی ویکھ کے آیا جتھے آپ کو غسل دتا گیا ہے ایک گل تے ہوئی ہے جن اللہ توفیق دے کدے پیسہ کے بھی نہیں ملا جس وقت اسے کیفیت حال غسل وغیرہ آپ جس طرح پہنچے اس نو بھی نال عبد الرحمن نو پڑھیا آپ نو شہد والا دودھ وچ شہد پا کے نا مٹھا کر کے آپ نو دیتا آپ نے نظر مار کے ویکھیا تے بہت گھبرایا میرے دادا حضور کا بڑا کلام اچھا لکھا ہے اتنے موقع میں پڑھی نا سارے دے کلام اچھے کلام آپ نے لکھا آپ نے فرمایا آپ زہر پینے شربت قاتلان ہونا دشمناں دے مہربان اس میں با مسمى سیدی بڑی بات ہے آپ زہر پینے شربت قاتلان ہونا دشمناں دے مہربان آپ نے فرمایا موقس ہے انہوں بہت ٹینشن ہے میں کہہ وا انہوں بلا دے او پیالہ دودھ نہ ہونا بلا دے اگر آپ کی شہادت ہو گئی جس طرح شہادت ہو گئی تو آپ نے فرمایا اے حسن تو میرا جان نشین ہے بڑیاں گلاں کیتیاں لیکن تو میرا جان نشین ہے میرا جنازہ بھی تو پڑھانا ہے غسل بھی تساں دینا ہے تے پھر میرے جسد اختر نو ایک اونٹنی تے رکھ کے فلاں ٹلے پیچھے چھوڑا لاٹھی بھی پیچھے چھاڑا ہونا ہے تو کچھ مڑ کے نہیں دیکھنا آخری بات کچھ مڑ کے نہیں ویکھنا اگر تیری شیر خدا تاجدار خدا تعالیٰ جو بھی وصیت سی اس نے عمل ہو گیا جس وقت عمل ہو گیا آپ چھاڑ کے آئے آپ نے کی تھی یا ابا جی یا ابا تیرا اگر میں چھوڑ آواں گا تو پھر وہ آپ نے فرمایا کہ نقاب پوش آوے گا وہ مہار لے لے گا تو انہوں کھڑا دیں تو پھر واپس آ گئے آپ اسے رہ گئے چھڑیا نقاب پوش آیا انہیں مہار پڑی جس نے آپ 11 یا 13 قدم واپس آئے نا حضرت امام حسن واپس آئے مڑ کے آپ نے پھر قدمہ نے مڑ کے دل وچ ذہن میں سو خیال تے مڑ کے آکھیا کہ اے مسافر نقاب پوش رک وہ قدم روکے نقاب پوش نے تے مڑ کے آ گئے یا امیر المومنین واہ واہ کیا بات ہے لیکن اس میں کون سمجھے اس مڑ کے آنکھیں پر کہا پوچھنا ہے اے امیر المومنین رک تے میں جا پر امیر المومنین نے تانوں حکم نہیں دیتا کہ اس نو پوچھنا نہیں آپ نے فرمایا میں 13 قدم چپ کر کے آ گیا علی جیسے باپ دی جسد دی مہار پڑھا کے کوئی سمجھے گا علی جیسے باپ دے جسد دی جس نے اطہر دی مہار پڑھا کے میں 13 قدم چپ کر کے ہون آیا اور میں شرط پوری کی تھی وصیت اور میں اس وقت امیر المومنین میں امیر ہوں دے ناتے تر حکم دینا مان انتا دس دے جا تو کون ہے آپ نے جس وقت یہ فرمایا اور نقاب پوش نے سنیا انہیں جس وقت نقاب چکیا جدا اونٹ دے سی نا جنہوں تلوار لگی سی نا جنہوں دا غسل ہویا نا جنہوں نے کفن دیتا وہ بھی علی سی جنہیں پھر کوئی مہار پڑی ہوگی اور اگر کسی بھی سلسلے دن کوئی ٹینشن نہ ہوئے سارے سلسلے دے کی ایک ولی ایسا گزرے ہے حضرت باقی بلّہ دی گل سے سلسلہ اور بھی علی سی پوچھیا کہ یہاں پر یہ کہ ایک ہی فرمایا ساڈا راز ہے پھر مولا سامی بعد وچ حضرت عمر بن عبد العزیز دے دور وچ پتہ لگا ہے کہ نجف اشرف اے جگہ ہے جتھے حضرت علی شیر خدا تے بعد نے بھی لکھیا کہ آپ نے جس وقت یہ وصیت کی تھی کہ حضرت امام حسین پوچھا حضرت امام حسین پوچھا ابا جی یہ کیوں آپ نے فرمایا اس دور دا غیر اس دور دی دشمنی اس دور دا انتقام بڑا عجیب ہے میں 70,000 کافر مارے ہیں انہاں دیا اولاداں موجود نے انہاں نے میری قبر نشی بنائی تو میرے جسم کو نقصان دینا ہے اس واسطے اسی آکھیا ہے چلو اینج شریعت آلیہ واسطے اینج طریقت آلیہ واسطے اینج معرفت آلیہ واسطے اینج حقیقت آلیہ واسطے اونٹ دے بھی علی ہے کہ مار پھڑن والا بھی علی یہ باطن معرفت تے بلائے دیاں گلاں اللہ پاک تو خوش رکھا ہے اور سلامت رکھا ہے اپنے اپنے گھر